السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کے بارے میں بتایا کہ حضور، یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی تو دھوبی اپنے معمول کے مطابق گھر سے نکلا۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک ساحل آیا، ساحل مانے فقیر، تو دھوبی نے اسے 1 روٹی دے دی۔ ساحل نے دعا دی کہ اللہ تمہیں آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے، تو دھوبی دعا سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے دوسری روٹی بھی ساحل کو دے دی۔ ساحل نے پھر دعا دی، اللہ تمہیں جملہ آفتوں سے محفوظ فرمائے، تو بھی پھر متاثر ہو کر اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس پر ساحل نے دعا دی کہ اللہ تمہیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر ساحل وہاں سے چلا گیا۔ ایک بڑا سانپ اس کی گٹھلی میں داخل ہو گیا تھا کیونکہ اس کی ہلاکت کی دعا ہو چکی تھی۔ اس سانپ کی قدرتی گویا ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی نے کپڑے نکالنے کی نیت سے گٹھلی میں ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دیا اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت ہے، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دھوبی کو بلایا، عرض کیا کہ بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی؟ تو اس نے کہا، حضور، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میرے پاس ایک فقیر آیا، میں نے وہ 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جو فقیر تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جولیاں اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ نے سانپ سے پوچھا، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی اور مجھے دھوبی کو قتل کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن جب دھوبی نے فقیر کو صدقہ دیا تو فرشتے نے لوہے کی لگام ڈال دی۔ تو یہ سن کر اس دھوبی کو بھی تعجب ہوا اور باقی جو لوگ تھے وہاں موجود انہیں بھی بڑا تعجب ہوا۔ دھوبی نے سوچا، میں اتنا گنہگار اور اتنا لوگوں کو تنگ کرنے والا انسان، اور اللہ نے صرف ایک نیکی کی وجہ سے مجھے آفت سے بچا لیا۔ دھوبی نے اسی وقت توبہ کر لی کیونکہ ساحل نے اسے توبہ کی بھی دعا دی تھی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔